وبشر الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة بلند الصلوات ذکر کا وارثان ذکر کی بارگاہ میں پیش ہونا قبول و منظور آقازادی اس مجلس کا آج اس مجلس کا انتظام کروانے والوں اس مجلس میں شریک ہونے والوں کے نام اعمال میں درج اب جتنے بھی حاضرین اس تعزیت اور اس پرسہ کی خاطر اکٹھے ہوئے ہیں اس ذکر کے تمام فیوز و برکات کے صدقے میں میرا مولا آپ کی تمام حاجات کو مستجاب آپ کا آنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا رونا، آپ کا گریہ کرنا، عزاداری کا اہتمام کرنا خداوند متعال قبول و منظور اس امام بارگاہ کے منتظمین، متعلقین، عہدیداران، خدمت گزاران کی توفیقات میں مزید اضافہ میرے اور آپ کے جو مرحومین دنیا سے جا چکے ہیں جوار معصومین میں جگہ مرنے سے پہلے ہمیں زیارت قبر حسین نصیب موت کی ہچکی ہو اور علی اور ولی اللہ نصیب ہمارا شمار سیدہ کے طرفداروں میں، امیر المومنین کے پیروکاروں میں اور مولا حسین کے رضا دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے ممکنہ حد تک بلند صلوات تلاوت سب سے پہلے ابتدائی مجلس میں امام بارگاہ حیدریہ کی انتظامیہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے وقت کی پابندی کا آغاز یہ سلسلہ ایسے ہی جاری رہے انشاءاللہ تعالی یہ تمام مجالس، یہ تمام عزاداریاں بر وقت ادا ہوتی ہیں کیونکہ مذہب آل محمد میں عبادت کے وقت معین ہوتے ہیں اسی طرح یہ سلسلہ جاری و ساری رہے۔ میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے آیت کریمہ تلاوت کی۔ اس آیت کا تعلق اس گزرے ہوئے دن سے ہے جس میں رسول اللہ کو خدا نے مبعوث کیا اور ان کی بعثت کا مقصد بیان کیا۔ یہ جو کل والا دن گزرا اور گزشتہ شب جو گزری، اس شب کو اہل سنت شب معراج کہتے ہیں اور ہم اسے شب بعثت کہتے ہیں۔ ان کے ہاں تواتر کے ساتھ یہ ہے کہ یہ وہی رات تھی جس رات رسول اللہ کو معراج ہوئی۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ رسول اللہ کو صرف ایک معراج نہیں۔ تفسیر عیاشی میں میرے چھٹے شہنشاہ نے ایک حدیث ابو بصیر نے جسے نقل کیا ہے، مولا فرماتے ہیں کہ ہمارے جد رسول کو 120 مرتبہ اللہ نے آسمان میں، تو ہمارے ہاں آج کا دن جو ہے اس کی سند معتبر نہیں ہے، جو گزشتہ شب گزری سند معتبر نہیں ہے، لیکن بعثت کے عنوان سے سند معتبر ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ ہاں رسول اللہ کو زندگی میں بہت دفعہ اللہ نے عرش پہ بلایا، اور میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں اور یہی کہتا ہوں، یہی کہتا رہوں گا کہ سوال یہ نہیں ہے کہ وہاں کیسے گئے، عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ یہاں کیسے آئے۔ یہ فضائی نہیں ہے کہ وہاں کیسے گئے، کیا کہتے رہتے ہی وہاں تھے، گھر ہی وہاں تھا۔ سوال یہ ہے کہ یہاں کیسے آیا، وہاں کے رہنے والوں کو یہاں آئے کیونکہ اللہ نے انہیں بشریت کے لبادے میں بھیجا، اس لیے کہ انہوں نے ہدایت انسانیت کو کرنی تھی، بشر کو ہدایت کرنی تھی تو بشر کے لبادے میں آئے۔ تو جب وہ بشر کے لبادے میں آئے تو بشر نے یہ سمجھا کہ یہ ہم جیسے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ ہم جیسے بن کے آئے۔ اب ہم تو کم ظرفی نہ کریں کہ انہیں اپنے جیسا سمجھ میں آئے۔
یہ فضیلت نہیں ہے کہ رسول اللہ عرش پر کیسے کرے، سوال یہ ہے کہ وہ یہاں پر کیسے کرے۔ یہاں پر اللہ نے ایک اپنا گھر بنایا ہے جسے بیت اللہ کہتے ہیں، وہاں پر خدا خود رہتا ہے، رہتا عرش پہ ہے اور گھر زمین پہ بنا لیا۔ میرے اللہ جب تو نے رہنا ہی عرش پہ تھا تو زمین پر گھر بنانے کا مقصد ہے، اور جسے تو نے بنایا ہے تجھے اسے بیت کہا ہے، بیت کا لفظ آیا ہے، تو نے اسے بیت اللہ کہا ہے۔ تو نے قرآن میں واضح طور پہ کہا ہے کہ یہ میرا بیت ہے۔ عربی زبان میں خالی جو گھر ہوتا ہے جہاں کوئی نہ رہتا ہو اسے دار کہتے ہیں، اور جہاں کوئی رہے اسے بیت کہتے ہیں۔ میں انتہائی آہستہ آہستہ سے گفتگو کروں گا اور آپ تک بات پہنچ جائے۔ جہاں کوئی نہ رہتا ہو اسے عربی زبان میں بیت نہیں کہتے، اسے دار کہتے ہیں۔ مثلا بہت سے عربی زبان میں آپ کو ایسے الفاظ ملیں گے کہ بہت سے قبیلے ایسے تھے جن قبائل کے اندر کوئی ایسا گھر، کوئی ایسا مکان ہوتا تھا جہاں پہ کوئی سکونت نہیں کرتا تھا، کسی کا وہ مسکن نہیں ہوتا تھا، کوئی وہاں پر مقیم نہیں ہوتا تھا، تو اسے اس قبیلے کے دار کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، دار البنی تمیم۔ یہ بنی تمیم کا دار ہے، یہ خالی گھر ہے جو بنی تمیم کے پاس ہے، لیکن یہاں کوئی نہیں رہتا۔ جہاں کوئی نہ رہتا ہو اسے دار کہتے ہیں، اور عربی زبان میں جہاں کوئی رہے اسے بیت۔ لیکن عربی زبان کیونکہ فصیح زبان ہے علی بھائی، عربی زبان میں اگر کوئی کسی گھر میں آ کے رکے تو وہ مہمان ہوگا۔ اب یہ کیسے پتا چلے کہ یہ گھر اس میں وہ مہمان کی حیثیت سے آیا ہے یا مالک کی حیثیت؟ تو اب عربوں نے یہ قانون طے کیا ہے کہ جو جس گھر میں 3 دن رکے وہ بیت ہوتا ہے۔ مسلسل اگر 3 دن وہ اس گھر میں رکا ہے تو اب اس کا سٹیٹس مہمان سے نکل گیا ہے، اب وہ مالک۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ کربلا میں کم از کم 3 دن رکو، 3 دن کی نیت کر کے آؤ اور 3 دن رکو، اور پھر یہاں آ کر نماز کا سر نہ پڑھنا۔ بول سکتے ہو تھوڑا میرے ساتھ؟ پھر نماز کا سر نہ پڑھنا، اس لیے کہ تم 3 دن کی نیت کر کے آئے اور 3 دن جب آج کے رک جاؤ تو پھر وہ مہمان نہیں ہوتا، پھر اس کی حیثیت جو ہے وہ مالک کی ہوتا ہے۔ حسین ابن علی نے کہا یہ نہ سمجھ کے آنا تم مہمان ہو، یہ نہ سمجھ کے آنا تم کسی کے گھر جا رہے ہو، جہاں تم رہتے ہو یہ تمہارا گھر نہیں، کربلا تمہارا گھر۔ اب میرے اللہ تو نے رہنا یہاں پر تھا نہیں تو تو نے یہاں پر گھر بنا لیا، اور جہاں پر تو تھا اسے عرش رحمان کہتے ہیں۔ ایک بڑی معتبر حدیث ہے جو اہل سنت کے ہاں بھی آپ کو ابن ماجہ میں مل جائے گی، اور اس کے علاوہ بھی حدیث کی کئی کتابوں میں مل جائے گی، کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ رجب علی کا مہینہ ہے، شعبان الشہر، شعبان میرا مہینہ، رمضان شہر اللہ، رمضان اللہ کا مہینہ۔ رسول فرماتے ہیں کہ رجب علی کا مہینہ ہے، سمجھ آتا ہے کہ تیرا رجب کو علی آئے۔ پھر رسول نے فرمایا شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ۔ یا رسول اللہ اب یہ کہتے ہیں ربیع الاول و شہری، ربیع الاول میرا مہینہ ہے۔ شعبان میں نہ آپ کے آنے کی تاریخ، نہ آپ کے جانے کی تاریخ، نہ آپ کی بعثت کی تاریخ۔ شعبان میں تو کوئی ایسا واقعہ ہوا ہی نہیں جو آپ سے منسوب ہو، تو پھر آپ نے یہ کیوں کہہ دیا کہ شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ؟ اس کا مطلب ہے ڈھونڈنا پڑے گا کہ اس مہینے میں کوئی ایسا ہے جو محمد جیسا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ رجب علی کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ، رمضان اللہ کا مہینہ۔ رجب علی سے، شعبان رسول سے، رمضان۔ یہ مہینوں کی ترتیب نہیں ہے، یہ شیعوں کا کلمہ ہے۔
قرآن میں ذکر کیا تو پھر الٹا ذکر ہوا، آتی اللہ و آتی رسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو۔ ولایت کی بات آئی تو پہلے اللہ کی ولایت، پھر رسول کی ولایت، پھر علی کی ولایت۔ لیکن جب مہینوں کی بات آئی پہلے علی، پھر رسول کا مہینہ، پھر اللہ کا مہینہ، کیونکہ قرآن تھا مسلمانوں کا پہلا قاعدہ۔ قرآن تھی اسلامی ہسٹری میں اسلامی تعلیمات کی، اسلامک سلیبس کی پہلی کتاب، اس لیے وہاں پر اللہ سے شروع کیا۔ لیکن اگر کوئی انسان کسی سے اس کی تعلیم پوچھے، اس کی ایجوکیشن پوچھے، وہ کہے میں نے گریجویشن کیا ہے، تو وہ کبھی نہیں پوچھے گا کہ میٹرک کیا تھا، مڈل پاس ہو، مڈل پاس تھا تو اس نے میٹرک کیا، میٹرک پاس تھا تو پھر اس نے گریجویشن کیا۔ تو جب رجب علی سے شروع ہوا ہے، پھر شعبان رسول کا، پھر رمضان اللہ کا، جس نے علی ولی اللہ کا اقرار کر دیا اب اسے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ تو نے لا الہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا۔ کیا کہتے رسول اللہ کو بلایا عرش پہ اور گھر اس کا تھا فرش پہ، گھر فرش پہ اور رسول کو عرش پہ بلایا۔ اور میں پھر ایک مثال دوں گا کہ انسان جب اپنے گھر میں آتا ہے تو اپنے گھر میں انسان بے نیاز ہو کے آتا ہے، بے تکلف ہو کے آتا ہے، اپنے گھر میں بہت قیمتی کارپیٹ، بہت قیمتی قلیم بچھا ہو تو جوتا اتارنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور جب کسی کے گھر مہمان چلا جائے تو اندر دیکھے کہ اندر ایک چٹائی ہے، لیکن پھر بھی انسان کنفیوز ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہاں پر جوتا اتارنا چاہیے کہ پہننا چاہیے، تو پھر وہ اتار دیتا ہے ادب کی خاطر کہ اندر چٹائی بچھی ہوئی ہے، مجھے جوتا اتار دینا چاہیے۔ اپنے گھر میں قیمتی قلیم میں بھی جوتا پہن کے چلتا ہے، کسی کے گھر مہمان جائے تو جوتا اتار کے جاتا ہے۔ میں آپ کی خاموشی پہ ساری تقریر قربان کر دوں، رسول جب کعبے میں آتے تھے جوتا اتار کے آتے تھے، جب معراج پہ عرش پہ گئے تو جوتے سمیت جا رہے ہیں۔ معراج کے فلسفے میں بات ہی نہیں ہوئی، ابھی تو بات ہو رہی ہے کہ ہمارے ہاں اسے بعثت کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے، معراج کے عنوان سے یاد۔ کیا بات! رسول اللہ کو 120 معراج، 120 مرتبہ رسول کو واپس اپنے گھر جانا پڑا، اور خدا نے کہا جس معراج کا سب سے زیادہ تذکرہ ہوا سبحان الذی اسرا، سبحان ہے وہ۔ یہاں پر اسرا، علی کاظم بھائی تشریف فرمائے، خطیب ہے، مولا زبان میں مزید تفصیل عطا فرمائے، کیونکہ ہم فہم، جب انسانیت کو ایک عام فہم لوگوں تک بات پہنچانی ہو تو جس کو جتنا سلیس کیا جا سکتا ہے اتنا سلیس کیا جاتا ہے۔ سبحان الذی اسرا پہ آپ دیکھیں، ابھی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے پاک ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو لے گئی۔ سبحان سے مراد صرف پاک نہیں، پاکیزگی کی انتہا کو سبحان کہتے ہیں، کہ ایسا پاک جو کسی چیز سے پاک نہ ہو، کیا کہتے ہیں، ایسا پاک جس کو پاکیزگی کے لیے کسی علیحدہ مادے کی ضرورت نہ ہو، بلند برتر اعلیٰ افضلیت کا کمال درجہ، آخری درجہ، اسے سبحان۔ سبحان الذی، سبحان ہے وہ اسرا، لے گیا، لے گیا کا ترجمہ ہے جس نے سیر کروائی، اپنے عبد کو۔ سبحان الذی اسرا برسولہ، نہیں بنبیہ، بعبدہ، اپنے عبد کو لے کے چلا گیا۔ حق بنتا تھا میرے اللہ تو یہاں رسول کہہ کے بلاتا، یہاں نبی کہہ کے بلاتا، یہ تو نے عبد کہہ دیا، یہاں پر تو کنفیوژن پیدا ہو گئی کہ یہ عبد سے مراد کیا ہے۔ فرمایا میں نے بار بار، اب یہاں پر کوئی نبی کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا، ہر ایک فضیلت میں کوئی نبی کا شریک ہونے کی کوشش کرے گا کہ اس آیت میں مراد نبی نہیں یہ تھا، اس آیت میں کوئی دوسرا آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ آیت میں آنا نہیں پڑے گا، عرش میں جانا پڑے گا۔ اس آیت میں آنا، اس آیت میں آنے کے لیے عرش تک جانا بڑا ضروری ہے۔
یار میرے اللہ تو نے عبد کیوں کہا؟ مشیت کی نگاہیں حال کے آئینے میں مستقبل کے مولوی دیکھ رہے ہیں. خدا جانتا تھا کہ کل کو مسلمانوں میں یہ بحث ہونی ہے کہ معراج روحانی تھی یا جسمانی تھی، خواب میں ہوئی تھی یا حقیقت میں ہوئی تھی. اور جاؤ جا کے علماء سے پوچھو گے عبد کسے کہتے ہیں؟ عبد اسے کہتے ہیں جہاں روح اور بدن مل جائے اسے عبد کہا جاتا ہے. اگر صرف جسم ہو تو عبدیت نہیں ہوتی، کیونکہ عبادت جسم نہیں کرتا، روح کرتی. عبادت کا مکلف بدن نہیں ہے، عبادت کا مکلف روح ہے. نیت روح کرتی ہے، پریکٹیکل بدن کرتا ہے. پاکیزگی عبادت کی روح کے لیے اور جسم صرف رکعتیں بناتا ہے. اٹھنا اور بیٹھنا بدن کا کام ہے، اصل عبادت روح کرتی ہے. اور آپ نے بڑی مشہور آیت بہت دفعہ آپ نے بار بار ہر شیعہ گھر کے بچے کو یاد ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. اے اہل بیت ہم نے ہر رجس کو تم سے دور رکھا. یہاں پر رجس سے مراد کیا جاتا ہے کہ ہم نے ہر طرح کی ناپاکی کو تم سے دور رکھا ہے. معصوم سے پوچھا گیا تھا مولا نجس کسے کہتے ہیں؟ فرمایا ناپاکی. مولا رجس کسے کہتے ہیں؟ فرمایا وہ بھی ناپاکی. مولا نجس اور رجس میں بڑا فرق کیا ہے؟ فرمایا نجس اسے کہتے ہیں جس کا بدن ناپاک ہو، رجس اسے کہتے ہیں جس کی روح ناپاک ہو. جو بول سکے وہ تھوڑی سی احمد فرمانا. نجاسات اگر اللہ نے پیدا کی ہیں تو اللہ نے نجاسات کے ساتھ مطہرات بھی پیدا کی ہیں. خدا نے اگر نجاسات رکھی ہیں تو مطہرات بھی رکھی ہیں. خدا نے بتا دیا ہے کہ پانی پاک کر سکتا ہے، زمین کی رگڑ پاک کر سکتی ہے، سورج کی روشنی پاک کر سکتی ہے، پاکیزہ مٹی پاک کر سکتی ہے. خدا نے بتا دیا ہے کس نجاست کے لیے کون سا طاہر چاہیے. اگر نجاست ایسی ہوگی تو طاہر ایسا ہونا چاہیے، نجاست یہ ہوگی تو طاہر ایسا ہونا چاہیے. معصوم نے فرمایا نجاست اسے کہتے ہیں جس کا جسم ناپاک ہو، اور نجس اسے کہتے ہیں جس کی روح ناپاک ہو. سوال کرنے والے نے پوچھا مولا بدن تک پانی پہنچ جاتا ہے، بدن تک سورج کی شعاع پہنچ جاتی ہے، بدن تک مٹی پہنچ سکتی ہے، لیکن روح تو نہ پانی پاک کر سکتا ہے، نہ مٹی پاک کر سکتی ہے، نہ سورج کی شعاع پاک کر سکتی ہے، نہ زمین کی رگڑ پاک کر سکتی ہے. یہ روحیں کیسے پاک ہوتی ہے؟ فرمایا حب علی اور طاہر الارواح، علی کی محبت روحوں کو پاک کرتی ہے. روحوں کو جہاں پانی نہیں پہنچتا وہاں علی کی ولایت پہنچتی ہے. اور ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے یہ پڑھا کہ عبادت روح کرتی ہے اور روح پاک ہوتی ہے علی کی محبت سے. بڑے نوجوان ہم سے مجلسوں میں پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی چلو عقیدہ ان کا ٹھیک نہیں، نمازیں اتنی پڑھتے ہیں، اللہ کسی نماز کا اجر تو ان کو دے دے گا. تو نماز پڑھ کیسے؟ نماز تو روح پڑھتی ہے. عبادت تو روح کرتی ہے. کیا فائدہ اس نمازی کا جس نے بدن تو پاک کر لیا، روح کو تو پاک کیا نہیں. مکلف تو روح ہے. بدن اور روح جب یہ ملتے ہیں تو عبد ہوتا ہے. معراج کو تو سائنس کے ذریعے سے بھی ثابت کیا جا سکتا ہے. جس نے گریوٹی کا اصول دیا تھا تو اس نے بتا دیا تھا کہ اسے ٹوٹتا ہوا سیب دیکھ لیا تھا، تو اس نے ٹوٹتے ہوئے سیب کو زمین کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو اس نے فوراً فارمولا بنا دیا. اس نے کہا کش سکل، زمین کھینچ رہی ہے، یہ سیب اوپر کی طرف کیوں نہیں گیا؟ اس کا مطلب زمین کھینچتی ہے. آج تک اس کا اصول، اس کا فارمولا دنیا میں رائج ہے. اس نے کہیں اب 500 سال پہلے بنایا ہوگا، 1000 سال پہلے بنایا ہوگا، 1400 سال پہلے کوفے کے منبر پہ بیٹھ کے علی نے فرمایا کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنے اصل کی طرف جاتی ہے.
ہر شے اپنے مرکز کی طرف جائے، ہر چیز اپنی جڑ کی طرف جائے. نوجوانوں کے لیے آج کی مجلس آسان کروں، کیونکہ انسان عبد ہے روح اور بدن. جب انسان مرتا ہے ہر چیز نے اب اپنے مرکز کی طرف چلنا ہے. بدن مٹی سے تھا، روح نور سے تھی. بدن مٹی کی طرف چلا، روح نور کی طرف عالم انوار میں چلی گئی، عالم انوار میں چلی گئی، کیونکہ مرکز نے جز کو کھینچ لیا. ہر مرکز اپنے جز کو کھینچتا ہے. میں ہمیشہ یہ مثال دیا کرتا ہوں، اور پھر اس موضوع کے ساتھ متصل ہو گئی ہے تو مجھے یہیں پہ دہرانی پڑے گی کہ اگر آپ مقناطیس کے قریب ڈائمنڈ کو بھی رکھ دیں تو وہ حرکت نہیں کرے گا، کیونکہ صرف مقناطیس ہی میں ہی مقناطیسیت نہیں ہونی چاہیے. اگر جاذب میں جذب کرنے کی صلاحیت ہے تو مجذوب میں جذب ہونے کی صلاحیت ہونی چاہیے. اگر کسی میں کھینچنے کی صلاحیت ہے تو سامنے بھی وہ جس میں کھینچنے کی صلاحیت ہے. اب سارا کریڈٹ مقناطیس کو نہیں جائے گا کہ یہ کھینچ لیتا ہے. اگر اس میں اتنی طاقت ہے تو کھینچے ڈائمنڈ کو، کھینچے لکڑی کو. اس کا مطلب ہے کہ صرف مقناطیس ہی میں کشش نہیں ہونی چاہیے، سامنے بھی ایسا ہونا چاہیے. اگر کسی میں کھینچنے کی صلاحیت ہے تو سامنے وہ ہو جس میں کھینچنے کی صلاحیت ہے. لکڑی قیمتی لے کے مقناطیس کے ساتھ جوڑ کے رکھ دو، حرکت بھی نہیں کرے. چلے مجلس کو جگاتے ہیں، ہم جملہ بدل دیتے ہیں. لکڑی مقناطیس کے ساتھ دفن بھی کر دو. 100 سال کے بعد بھی کھو دو گے، لکڑی لکڑی. کیا فائدہ ہوا اس کو اتنی دیر مقناطیس کے ساتھ رہنے کا؟ مقناطیس میں تو کمال تھا، اس میں کچھ نہیں تھا. اب کوئی بے کمال کسی با کمال کے گھر میں بھی آ جائے، اس میں کمال ہی نہیں ہے، اس میں صلاحیت ہی نہیں ہے، تو کیا فائدہ ہوگا؟ لیکن اگر ایک لوہا زنگ لگا ہوا ٹوٹا ہوا کباڑ سے اٹھا کے لے آؤ، مقناطیس کے قریب رکھو، سب زیادہ لوہا ہلنا شروع ہوتا ہے. کیونکہ اگر اس میں کھینچنے کی صلاحیت ہے تو اس میں کھینچنے کی صلاحیت ہے. بندے مدینے میں نبی کے گھر بیٹھے رہے، اثر نہیں ہوا. سلمان مدائن سے چلا، حبش سے چلا، وہ قریب رہ کے نہ ہل سکے، کوئی حبش سے آ گیا. کیوں؟ صلاحیت تھی نا، تو مرکز نے جز کھینچ لیا. آپ اپنے گھر میں بیٹھے تھے، آج تو ویکنڈ بھی نہیں تھا، صرف آپ کو یہ اعلان ہوا کہ آج حیدریہ میں مجلس ہو رہی ہے. بدن کھنچتا ہوا کیونکہ مرکز نے جز کو کھینچ لیا. بندے مرضی سے کربلا نہیں جاتے، مرکز جز کو. میں نے ابھی مثال دی تھی کہ آپ لکڑی کو ڈائمنڈ کو مقناطیس کے ساتھ جوڑ کے بھی رکھ دیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن اللہ نے جہاں مقناطیس، اللہ جس کو کوئی کمال دیتا ہے نا تو اس کو ظرف نہیں دیتا. اللہ کمال دیتا ہی ظرف کی وجہ سے. کم ظرف کو تو اللہ کمال دیتا ہی. اللہ جسے اعلیٰ ظرف کرتا ہے اسے با کمال بھی کر دیتا ہے. اب اللہ نے مقناطیس ہی کو نعمت دی کھینچنے کی، تو اللہ نے ساتھ اس میں کمال بھی یہ دیا کہ اس میں سخاوت بھی رکھتا ہے. لوہے کو وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے ساتھ رکھتا ہے، اور پھر جب لوہا جدا ہوگا
وہ جاتا ہوا لوہے کو تھوڑی سی مقناطیسیت دے دیتا ہے، اب چھوٹے چھوٹے ذروں کو وہ بھی کھینچ لیتا ہے۔ اگر آپ موضوع کے ساتھ جڑے رہے تو میں تو ٹوٹا ہی نہیں، میں تو موضوع سے نکلا ہی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی میں کھینچنے کی صلاحیت ہو تو وہ کھینچنے والے کو کرم میں اتنا دے دیتا ہے کہ پھر چھوٹی چھوٹی چیزوں کو وہ بھی کھینچ لیتا ہے۔ سلمان یوں شرار سے چلتا 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 یوں مدینے پہنچا، انہوں نے اپنے ساتھ ایسے جوڑا کہ منا اہل بیت بنا دیا۔ جب ہٹنے لگا انہوں نے چھوٹے چھوٹے گناہگاروں کو تو بھی بخشوا سکتا ہے۔ انہوں نے فضا کو شافیہ بنا دیا، جناب فضا کو شافیہ بنا دیا، سلمان کو من اہل بیت بنا دیا۔ تھوڑی دیر کے لیے آیا تھا، انہوں نے حور کو علیہ السلام روح اور جسم یہ ملتے ہیں تو عبد بنتا ہے۔ اب اللہ کو خبر تھی کہ لوگوں نے نبی کی معراج کے جسمانی ہونے پہ اعتراض کر، اس لیے خدا نے کہا میں نے کروائی ہی عبد کو ہے، میں لے کے ہی سیر کے لیے اپنے عبد کو گیا۔ یہاں پر ایک لطیف نقطہ اور یاد آ گیا، الانوار النوانیہ آل محمد کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ ابھی تک اس کا اردو میں ترجمہ نہیں ہوا، لیکن وہ خطبات جو اہل بیت کے سر ہیں، اہل بیت کے راز ہیں، اس میں ایک بہترین خطبہ موجود ہے جس میں کسی بندے نے پوچھا کہ معصوم سے پوچھا گیا ہے کہ مولا عبادت کی تعریف ہو رہی ہے، مولا عبادت کس کی کرنی چاہیے؟ مولا فرمایا تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ اس نے کہا اللہ کی۔ مولا فرمایا یہ تو اسم کی عبادت ہے، اگر تم یہ سوچ کے عبادت کرتے ہو نا کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں تو تمہارے ذہن میں ایک کانسیپٹ تو ہے نا کہ ایک اللہ ہے، وہ کیسا ہے یہ نہیں تمہیں پتا، تم نے بہت سوچا وہ کیسا ہوگا کیسا ہوگا، تم نے ہر تصویر بنا کے ختم کر دی، نہیں وہ ایسا بھی نہیں ہے، اس کا تو جسم ہی نہیں ہے۔ آخر میں ایک ہی چیز بچ گئی، اسم اللہ۔ مولا فرمایا اگر تم نے اسم کی عبادت کی تو سمجھو تم نے شرک کیا۔ اس معنی سے جدا نہیں ہو سکتا۔ اگر تم نے صرف معنی کی عبادت کی تو تم نے کفر کیا، اگر تم نے اسم معنی کے ذریعے اسم کی عبادت کی تو تم نے عبادت کی۔ میں پھر سمجھیے گا، معنی کے ذریعے، میننگز کے ذریعے، تم نے پہچان کے ذریعے اسم کی عبادت کی تو اس کا مطلب ہے کہ اب تم نے عبادت کی۔ مولا فرماتے صرف اللہ کی عبادت نہ کرنا، اللہ اسم ہے، نحن معانی، ہم اللہ کے معانی ہیں۔ اسم کھلتا ہی نہیں جب تک معنی نہ ہو، اسم کی پہچان نہیں ہوتی، پہچان معنی کی ہوتی ہے۔ معصوم نے فرمایا ہم اس کے معنی ہیں، ہم سے اس کو پہچانتے جس نے عبادت کی، اس نے عبادت۔ اب جس میں میں لے کے آنا چاہ رہا تھا، مولا فرمایا تم سجدہ کسے کرتے ہو؟ فرمایا خانہ کعبہ۔ فرمایا کعبہ کیا ہے؟ مولا مٹی کا ایک گھر ہے۔ فرمایا یہ تو سراسر بڑی بدری بات اب مجھے نہیں پتا یہ کس کے حصے میں بات آئے گی، وہ قبول کرے گا۔ معصوم فرماتے عبادت ایک شے نہیں کرتی، عبادت دو چیزیں کرتی ہے، جسم اور روح۔ جسم عبادت نہیں کر رہا، عبادت روح کر رہا ہے۔ جسم صرف اٹھ بیٹھ رہا ہے، ادائیگی کر رہا ہے، افعال سر انجام دے رہا ہے، عبادت روح کر رہی ہے۔ مولا فرماتے اگر عبادت یہاں سے دو چیزیں کر رہی ہے ادھر بھی دو کا ہونا ضروری ہے۔ جس کی طرف منہ کر کے سجدہ ہو رہا ہے ادھر بھی دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ کیا بات، ادھر بھی ایک دکھنے میں بدن ہے اور اندر ایک روح ہے جو نظر نہیں آ رہی۔ میں نے تو پہلے کہا تھا جن کے حصے کا وہ تھوڑا دکھنے میں صرف بدن ہے اور اندر وہ ہے جو نظر نہیں آ رہا، جس کی طرف منہ کر کے سجدہ کیا جا رہا ہے وہاں بھی ضروری ہے کہ
دکھنے میں کعبہ ہو اور اندر ایک روح ہے جو نظر نہیں آ رہی. اب اگر تم عبادت کا مزہ چاہتے ہو تو پھر بدن بدن کو جھکے اور روح روح کو جھکے. جسم جسم کو سجدہ کرے, روح روح کو سجدہ کرے. جس نے اس عبادت کو پا لیا تو سمجھو کہ پھر اس نے عبادت پاک ہے, سبحان ہے, برتر ہے, اعلیٰ ہے, افضل ہے, جس نے سیر کر مسجد الحرام سے مسجد اقصی. اب اس کا مطلب ہے کہ اس پوری آیت میں خدا نے کوئی سوال خالی چھوڑا ہی نہیں. یہ آیت اتنی واضح ہے, اتنی مبین آیت ہے, اتنی روشن آیت ہے, اتنی کھلی آیت ہے کہ اس میں کوئی ایک بھی نقطہ خالی نہیں, کوئی ڈاؤٹ ہے ہی نہیں. کس نے کروائی, کس کو کروائی, کب کروائی, کیسے کروائی, کہاں کروائی, کہاں تک کروائی, کیوں کروائی. یہی سوال اٹھنے تھے, اسے سارے سوال ایک ہی آئے. کس نے کروائی, سبحان نے. کس کو کروائی, اب کب کروائی, رات کو. کہاں سے کروائی, مسجد الحرام سے. کہاں تک کروائی, مسجد اقصی. سوال ایک رہ گیا, معراج تو ایسے مکمل نہیں ہوگی. شب معراج پوری رات مسجدوں میں لائٹیں لگاؤ, معراج کا مقصد پورا نہیں. اللہ نے آیت کا حصہ مکمل کیا ہے. سبحان نے کروائی, اب کو کروائی, رات میں کروائی, مسجد الحرام سے کروائی. مسجد کسے کہتے ہیں, جہاں سجدہ ہو. جہاں سجدہ نہ ہو اسے مسجد نہیں. اس کا مطلب جہاں سے ہو رہی ہے وہاں بھی سجدہ ہو رہا ہے, اور جہاں گئی ہے وہاں بھی سجدہ. کیونکہ دونوں جگہ لفظ مسجد کا استعمال ہے, اور خدا کبھی بھی بغیر مقصد کے لفظ نہیں دیتا. یہ نہیں کہ خدا نے ایسے ہی مسجد کہہ دیا. مسجد جہاں سجدہ ہو, مسجد الحرام سے ہوئی ہے اور مسجد اقصی تک ہوئی ہے. اس کا مطلب جہاں سے معراج شروع ہوئی وہاں بھی سجدہ ہے, اور جہاں گئی ہے معراج, جہاں تک ہوئی ہے وہاں پر بھی سجدہ ہے. اگر مسجد الحرام سے ہوئی ہے تو یہ بعثت ہے. اب ہمیں بتائیں کہ جب رسول کی معراج ہوئی ہے تو وہ مسجد الحرام جو تھی وہ کون سی تھی, مکہ تھا. اگر آپ کہیں گے کہ یہ مکہ ہے اور مکہ سے اللہ کے گھر سے ہے تو وہاں بھی سجدہ نہیں ہے. اب ہمیں بتائیں کہ احرام کا رقبہ کتنا ہے, یہ مسجد الحرام کتنی وسیع ہے. اہل سنت کتابیں چاہو گے تو 5-6 دن میں یوکے میں ہوں, میں کتابوں کو ڈھیر لگانے کے لیے تیار ہوں. اہل سنت نے بھی لکھا کہ رسول نے جو معراج شروع کی ہے نا, جو رسول نے یہ سفر شروع کیا, رسول اپنے گھر میں نہیں تھے, اپنے حجرے میں بھی نہیں تھے, رسول خانہ کعبہ کے اندر بھی نہیں تھے, رسول حدود حرم میں بھی نہیں تھے, نہ رسول گھر میں, نہ رسول مسجد میں, نہ رسول حدود حرم میں. خدا کہہ رہا مسجد اقصی سے ہوئی ہے. اہل سنت کتابوں سے ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں کہ مکہ سے پچھلی گلی میں جا کے ابو طالب کی بیٹی ام ہانی کے گھر سے ہوئی. کیا کہنے ابو طالب, جہاں بیٹا آ جائے وہ بھی سجدہ, جہاں تیری بیٹی رہتی ہو وہ بھی سجدہ. قابل سجدہ تھا ابو طالب کی بیٹی کا. بی بی ام ہانی کے گھر سے معراج شروع ہوئی, رسول نے وہاں سے شروع کیا. اور یہاں پر مجھے ایک بڑا لطیف نقطہ یاد آ گیا. سفر وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے رستہ آسان ہے. ابو طالب کے ہر گھر کے ہر دروازے کی کوئی نہ کوئی کھڑکی عرش پہ گھڑتی تھی.
آسمان پہ جانے کے سب سے آسان ترین رستے وہ تو عالم کے گھر سے جانے. مسجد الحرام سے شروع کیا اور کہاں چلے گئے؟ مسجد اقصی. مسجد اقصی اس کا مطلب جہاں پر رکے ہیں وہاں بھی سجدہ ہے. اب جو معراج ہے سب سے بلند آخری بلندی آسمانوں کی، اس پہ جا کے پھر مسجد. میرے اللہ جہاں آخری بلندی ہے وہاں کون باقی مکہ بتوں کو سجدہ کرتا تھا، یہ اللہ کو کرتے تھے. یہ اللہ کو کرتے تھے، اللہ نے اسے کر. کیونکہ وہ بلند ترین مکان وہ تھا جہاں پر کچھ سجدہ گزاروں نے کبھی سجدہ کیا. اب اگلی معراج شروع ہوئی مسجد اقصی سے آگے. مسجد اقصی سے جب آگے گئے تو اب یہاں پر یہ ہے کہ کس سواری پہ گئے؟ براق پہ. اللہ مسلمانوں کو عقل دے. جو براق کی تصویر آج سے 10 سال پہلے ہوتی تھی، شکر ہے کہ ان بچوں کے دور میں نہیں ہوئی. زیارت کی ہوئی آپ اس براق کی کہ کیا وہ تصویر تھی، کیا وہ سکیچ بنایا ہوا ہوتا تھا کہ رسول اس پہ. برق کہتے ہیں بجلی. بجلی سے مراد، برق سے مراد ہر بجلی نہیں. برق سے مراد ایک استعارہ ہے کہ جس طرح بجلی کی تیزی ہے، اس تیزی کو برق کہتے ہیں. اور یہاں لفظ برق نہیں براق ہے، جہاں اتنی تیزیاں اکٹھی ہو جائیں کہ لائٹ ایئر بھی بہت پیچھے رہ جائے اور بلینز میں سیکنڈ میں سفر ہو. بلین میلز کا، بلین مائلز پر سیکنڈ جو ہو اسے براق ہے. جو ٹائم اور سپیس کو توڑے اور اتنی تیزی سے سفر کر جائے کہ لائٹ ایئر اور سب کچھ پیچھے رہ جائے، کیونکہ براق ہے. تمام تیزیاں اکٹھی ہو گئی تھی جب رسول میں مسجد اقصی پہ جا کے سجا. مسجد اقصی سے آگے اب گئے. اب جب آگے گئے تو اب براق، اب وہاں پر رفتار ہے ہی نہیں. اب وہاں پر برق کا تصور ہی نہیں، کیونکہ جہاں پہنچ چکے تھے اس سے آگے اب نہ کوئی فاصلہ ہے، نہ کوئی روشنی ہے، نہ کوئی براق ہے. اب یہاں پر ایک ہم سفر بنا تیرے میرے نبی، جو ان تمام براق، ان تمام لائٹس، ان تمام تیزیوں، ان تمام روشنیوں کی موازنہ کیا ہی نہیں جا سکتا. کیونکہ اس کا اور براق کے موازنے کا جناب حضرت جبرائیل سے پوچھا گیا تھا کہ تو جب خدا تجھے زمین پہ بھیجتا ہے تو تیرے آنے کا دورانیہ کتنا ہوتا ہے. تو اس نے کہا تیز ترین سفر تو مجھے یاد ہے کہ جب بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں پھینکا تو خدا نے کہا تھا کہ یوسف کنویں کی 7ویں اینٹ تک نہ پہنچے، اور یوسف ابھی 3ری اینٹ کے قریب تھا اور میرے پروں پہ رہ گیا. اب وہاں سے جبریل امین کہاں تک لے کے جاتے ہیں رسول کو؟ سدرا، عربی زبان میں بیری کو کہتے ہیں، منتہا. لیکن یہاں پر بیری سے مراد کوئی درخت نہیں، وہ ایک ایسی انتہا، ایک ایسی انتہا، ایک ایسی آخری پوائنٹ جس سے آگے کسی بھی مخلوق کا جانا محال ہے. جبریل مخلوق ہے، خلق ہوا ہے اللہ سے. اب پریشان تو نہیں ہو رہے. وہ ہمارے بہت بڑے پنجابی زبان کے خطیب ہوتے تھے، قاری جان میں بہت اچھے، بڑے میٹھے، بڑے مزاح کے انداز میں قاری صاحب میرا ہے. تو رسول کی جانے کی منزلیں پڑھ رہے تھے کہ رسول اس منزل سے اس منزل کو، اس منزل اس. تو جب وہ سدرۃ المنتہا میں پہنچے تو آگے سے ایک بندہ اٹھا اور اس نے اس دور میں 10 روپے لا کے
قاری صاحب نے 10 روپے دے گا میرا سفر دیکھ اور اپنا کرایہ تو اب میں نے وہ سفر والی معراج تو نہیں پڑھی، میں آپ کو معراج کو سنا رہا ہوں، اس کانسیپٹ جو ہے میری قوم کے بچوں کو تھوڑے کلیئر ہو، تھوڑا سا ذہن کو اس انداز میں بھی سمجھا جائے کہ آخر اس معراج کا فلسفہ، اس کے اندر جو اٹھنے والے سوال ہیں جو آج کے دور کا سوشل میڈیا پہ بیٹھا بچہ کر سکتا ہے وہ سوال۔ سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا اس انتہا جہاں تک صرف مخلوق جا سکتی، اس کے آگے تصور ہی نہیں ہے اس چیز کا جو مادے سے خلق ہوئی ہو، امر سے خلق ہوئی ہو، کن سے خلق ہوئی ہو، اس سے آگے نہیں جا سکتی کیونکہ وہ انتہا ہے۔ یہاں پہ جا کے جبریل امین کا رکنا جو ہے اس نے کہا، اب یہاں پر ایک لفظ یہاں پر ہے کہ رسول اللہ نے پوچھا چند قدم آگے جا کے کیوں نہیں آ رہا، اس نے کہا کہ آگے گیا تو میرے پر یہ سنا، اس کے علاوہ کسی نے کوئی جملہ سنا ہو تو پلیز مولا کا واسطہ بتائیں کہ اس کے علاوہ میں نے یہ جملہ سنا، یہی جملہ سنا ہے، شاعری میں بھی یہی استعمال ہوا، جہاں جہاں استعمال ہوا، رسول نے پوچھا کیوں نہیں جا رہا، اس کا آگے گیا تو میرے، اچھا یہیں پہ رکیے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب وہ سدرۃ المنتہا ہے تو نبی کو جب خبر تھی کہ یہ آخری پوائنٹ ہے مخلوق کا تو انہوں نے جبریل سے پوچھا کیوں؟ ثم معاذ اللہ والعیاذ باللہ، اگر جبریل نے ہی رسول کو بتایا ہے کہ سنیے شاید آپ کے معاذ اللہ علم نہیں، میں آپ کو بتاؤ کہ اس سے آگے ہم نہیں جاتے، تو اس کا مطلب اس علم میں جبریل رسول سے آگے چلا گیا۔ رسول نے سوال کیا اور جبریل نے جواب نہیں، رسول کو پتا تھا، پتا ہونے کے باوجود کیا اس کو اس کی کمتری کا تانا دیا گیا؟ تو رسول کیسا بھی نہیں کر سکتا۔ رسول نے پوچھا کہ کیوں نہیں آ رہا، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے پوچھا تھا ابلیس سے سجدہ کیوں نہیں کر رہا، اس کا مطلب خدا کا لا علم ہونا نہیں ہے، اس راز کو اس کے ذریعے جواب دلوانا۔ اب یہ جواب آپ تک پہنچے تو سمجھے کہ میرا آج کا سفر مکمل ہوا۔ رسول اللہ جبریل امین سے پوچھا کہ اس سے آگے کیوں نہیں جا رہا، اس سے کہا میرے پر جل جائیں گے، میرے پر جل جائیں گے۔ جبریل جاتا ہے جو اللہ کے پیغامات کی رسانی کرتا ہے، جو عرش کی خبریں زمین تک پہنچاتا ہے، اس نے رسول اللہ کو کہا آگے گیا تو میرے پر جل جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ جبریل امین نے رسول اللہ کو بتا دیا یہ ایک حد ہے، اس حد سے آگے جانے کی اللہ نے ہمیں اجازت نہیں دی، اللہ کی طرف سے حکم ہے اس سے آگے نہیں جانا۔ اور جب ہم حکم عدولی کرتے ہیں، جب ہم اللہ کی طے کردہ معین کردہ حدود سے آگے نکلتے ہیں، تو پھر اللہ جب ہم فرشتوں کو سزا دیتا ہے تو اللہ ہم فرشتوں کو سزا دیتے ہوئے اللہ یہ نہیں کرتا اللہ ہمیں موت دے دیتا ہو، اللہ ہمیں کہیں پھینک دیتا ہو، اللہ ہمیں جب سزا دیتا ہے، اللہ جب مغضوب کرتا ہے، جب ہم اللہ کی حدود کو توڑتے ہیں، جب اللہ کے قوانین کو توڑتے ہیں، تو اللہ جو ہمیں سب سے بڑی سزا دیتا ہے وہ ہمارے پر چھینتا ہے، وہ ہمارے پر چھینتا ہے۔ رسول نے معراج میں جبریل کی زبان سے فرشتوں کی سب سے بڑی سزا سنوائی کہ تو بتا کہ اگر اللہ دے گا بھی تو کیا دے گا، اس نے کہا میرے پر چھین لے گا۔ رسول نے کہا بس معراج مکمل ہو گئی، عرش پہ اعلان ہو گیا کہ اللہ فرشتوں کو حدود توڑنے پہ پر چھینتا ہے، حسین جھولے سے مس کرنے پہ پر دے دیتا۔ حدود پروردگار پر جل جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ فرشتے جب حدود پروردگار سے آگے نکلتے ہیں تو ان کے لیے جو اللہ کی سزا ہے وہ پروں کا چھین۔ اب جبریل سدرۃ المنتہا پہ رک گیا، اس سے آگے منزلیں تمام نہیں ہوئی، اس کے آگے ایک منزل ہے کعبہ قوسین، وہ ایک اور منزل تک پہنچ گیا جو کعبہ قوسین ادنیٰ کی منزل تھی، دو کمانوں کے فاصلے کے درمیان حساس ترین مقام آ گیا۔ میں گفتگو کے اس مرحلے پہ پہنچ گیا، میں اس گلی میں داخل ہو گیا ہوں جہاں ایک دیوار کفر کی اور ایک شرک کی ہے، تھوڑا سا ادھر ہٹوں گا تو کفر میں، ادھر جاؤں گا شرک، سبر کے چلو گے اسے ولایت کے۔ اب سدرۃ المنتہا ہے
وہ مقام، وہ منزل، وہ پوائنٹ جہاں سے مخلوق آگے نہیں ہے۔ رسول کا اس سے آگے جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مخلوق نہیں ہے، یہ نور من نور اللہ ہے۔ اور میں نے ابھی 35-40 منٹ پہلے آپ کو ایک استعارہ دیا تھا کہ ہر جز اپنے مرکز کی طرف چل رہا ہے۔ نور نے نور کو کھینچ لیا، اب اس نور نے ادھر سے سفر کرنا شروع کیا، نور مرکز کی طرف آ رہا، جبریل وہیں پر رک چکا، کیونکہ وہ انتہا تھی، وہ منتہا ہے، اس سے آگے وہ نہیں جاتا۔ اس سے آگے ایک عالم انوار ہے جو صرف نور ہے، اور وہ صرف نور کیا ہے؟ وہ اللہ ہی کے نور کا حالہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی کے نور کا ایک دائرہ ہے، ایک سرکل ہے جس کی انتہا سدرۃ المنتہا ہے۔ اس سے آگے کوئی بھی خلق شدہ ہلکا سا بھی آگے گیا تو وہ ختم، جل جائے گا، بھسم ہو جائے گا۔ قدرت کے آئین اور قانون میں بھی نہیں ہے کہ کوئی اس انتہا کو پار کر سکے۔ اس نے اپنے مشیت میں طے ہی نہیں کیا کہ کوئی اس سے آگے آئے گا۔ تو جب اس نے طے ہی نہیں کیا تو کوئی مجال کیسے کرے گا، کوئی جرت کیسے کرے گا؟ کیونکہ یہ اس کے کبھی بھی ارادے میں نہیں تھا کہ کوئی اس انتہا کو پار کرے گا۔ اب یہاں پر میں سوال چھوڑوں گا اور پھر چلا جاؤں گا۔ یہاں پر رکا ہے جبریل۔ جبریل وہ فرشتہ ہے جو آسمان کی خبریں زمین پر پہنچا، جو نبیوں کو جا کے بتاتا ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے۔ وہ جو اللہ کہتا ہے وہ جبریل کو بتاتا ہے، اور جبریل جا کے زمین پہ سناتا ہے۔ وہ جو اللہ کی خبریں زمین تک پہنچاتا ہے وہ سدرا پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ اس سے آگے میں نہیں جاؤں۔ سوال مجھے اپنے قوم کے نوجوانوں سے یہ کرنا ہے کہ وہاں سے اللہ سے خبر لے کے یہاں جبریل تک کون پہنچا؟ کوئی چیز ہے تو دوسری جگہ جاتی ہے، اگر وہ ادھر سے حرکت کر کے آئے اس کا مطلب اس کے اندر تحریک نہیں۔ اب دوسری ضرورت یہ ہے کہ اس کو اب اس فیصلے کو مجھے امت مسلمہ طے کر کے بتائے کہ یہ کون طے کرتا ہے۔ اللہ اور جبریل کے درمیان کوئی ایسا ہو جو اللہ کی خبر جبریل تک پہنچے۔ چلو نام تم کسی بھی مولوی سے پوچھ لینا، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا، اسے کلیہ دے دینا، وہ محتاج جبریل نہیں ہونا چاہیے، استاد جبریل ہونا چاہیے۔ اور وہ جب جبریل کو آ کے بتاتا تھا تو وہ پہلے خبر نہیں بتاتا تھا کہ یہ خبر بتا، یہ بھی ذہن میں رکھیے۔ اگر وہ جبریل کو بتا دے کہ یہ خبر زمین پہ جا کے پہنچا تو اس کا مطلب زمین پر پہنچنے سے پہلے اس خبر کی خبر جبریل کو ہو جائے، لیکن وہ تو امین ہے، وہ کچھ امانت اسے دیتا تھا۔ پوسٹ مین کا کام ہے صرف آپ کا لیٹر پہنچا، اس کے اندر کیا لکھا یہ اسے نہیں پتا ہوتا۔ اس کا کام تھا صرف اور صرف جا کے اسے خبر دینا کہ یہ ایک امانت ہے، یہ لے جا اور جا کے موسیٰ کو دے دے، یہ امانت لے جا اور جا کے یعقوب کو دے، یہ امانت لے جا اور جا کے عیسیٰ کو دے، یہ امانت لے جا اور مریم کے حجرے میں جا کے کہہ دے کہ میں دینے آیا۔ اب سدرۃ المنتہا میں 3 زاویے آپ کے سامنے طے کر لیے، بڑی آسانی سے طے کر لیے۔ اب سدرۃ المنتہا سے کعبہ قوسین، اب کعبہ قوسین پہ آ کے یہاں پر پھر آ کے کنفیوژن پیدا ہو گئی ہے کہ یہاں پر رسول سے ایک گفتگو ہوئی ہے، کیونکہ رسول نے بتا دیا کہ وہ گفتگو ہوئی ہے۔ اب اگر رسول نے کہا ہے کہ وہ گفتگو ہوئی ہے تو اس گفتگو کو کرنے والا کون ہے؟ اگر وہ گفتگو اللہ نے کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے ہاں گفتگو جب ہوئی ہے تو کچھ الفاظ ہوں گے،
لفظ جب ادا ہوتے ہیں تو آپ کے اندر سے، مثلا میں کوئی لفظ ادا کرتا ہوں تو وہ لفظ کیسے نکلتے ہیں، وہ بنتے کیسے ہیں؟ میرے دماغ میں ایک چیز آتی ہے، میں اپنے بدن کا زور لگاتا ہوں، میرے پھیپھڑوں سے آکسیجن نکلتی ہے، وہ میرے حلق میں آتی ہے، اور میرے حلق میں آ کے میرے حلق کے اندر کچھ لفظوں کو خلق کرتی ہے، اور وہ ادا ہوتے ہیں. جب وہ خارج ہو جاتے ہیں تو وہ ہوا کے اندر محمود ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ میرے اندر سے ایک چیز جنم لیتی ہے، اور جب وہ خارج ہوتی ہے تو اخراج کے بعد وہ اب واپس نہیں آ سکتی، وہ ضائع ہو گئی، وہ اس ہوا کے اندر حل ہو گئی. یہیں وہ ہواؤں کے اندر وہ لفظ چلتے 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 اسپیس کے جتنے درجے ہیں انہی میں سے کسی ایک میں چلے گئے، اور نیچے درجے بنتے گئے، اور وہ اوپر سے اوپر اوپر سے اوپر. اب اگر اللہ نے کوئی لفظ ادا کیا ہے تو اس کا مطلب اللہ سے کوئی چیز خارج ہوئی ہے، جو اس سے خارج ہوئی ہے وہ اس سے جدا ہوئی ہے. اگر اس سے کوئی چیز جدا ہوئی ہے تو اس کا مطلب جب وہ جدا ہوئی ہے تو وہ اس سے الگ ہو گئی. جب وہ اس سے الگ ہو گئی ہے تو پھر وہ نیا اللہ تو ہو سکتا ہے. اب یہاں پر کوئی ایسا چاہیے جو گفتگو کرے تو وہ من جانب اللہ. یہاں پر کوئی ایک ایسا اللہ کو نمائندہ چاہیے جو اس کی جگہ پہ ہو. یہ ایک ایسی تھیوری ہے جو ہضم نہیں ہو رہی مسلمانوں کو، اتنے سالوں سے نہیں ہو رہی. نہیں مان سکتے، نہیں مان سکتے. اللہ کیسے بول سکتا ہے، اللہ کیسے بول سکتا ہے، اللہ کیسے بول سکتا ہے. اچھا نبی کے ہاتھ پہ پتھر بولے تو ان کو اعتراض نہیں. جی حضرت موسیٰ سے اللہ گفتگو کرتا کس سے؟ طور سے، شجر سے. تو اللہ پتھر سے کرتا تھا، درخت سے کرتا تھا، ڈائریکٹ کیوں نہیں کرتا تھا؟ کہتے نہیں اللہ وسیلے سے بولتا ہے. اللہ پتھر سے بولے تو تمہیں قبول ہے، اللہ شجر سے بولے تو تمہیں قبول ہے، اللہ علی سے بولے تو تمہیں قبول ہے. مجھ سے سوال کر لو کہ اللہ شجر سے کیوں بولتا ہے؟ خدا نہ خاص اللہ محتاج ہے؟ نہیں، اللہ پتھر اور شجر سے اس لیے بولتا ہے. اللہ جب بھی بولتا ہے بے عیب سے بولتا ہے. آخری سطر خدا نے کہا کہ میں نے تجھے معراج میں بلایا تاکہ میں تجھے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی، اور وہ نشانی وہی تھی جو اللہ نے پردے سے رسول کو دکھائی، اور وہی آیت الکبریٰ ہے، وہی اللہ کی سب سے بڑی نشانی. نانا کی معراج تھی کہ وہ فرش سے عرش پہ گیا، بیٹے کی معراج تھی کہ وہ مکہ سے کربلا. جو زمین سے نبی کو آسمان پہ بلائے اسے پروردگار کہتے ہیں، جو عرش سے نور پروردگار کو فرش پہ بلائے اس کو اس. معراج نانا نے بھی کی، معراج نواسے نے. نانے کی معراج کی منزلیں بھی تھی، نواسے کی معراج کی منزلیں. نانا کو جو دکھایا گیا نواسے نے وہ کر کے دکھایا. نانا معراج سے آیا تو مسلمانوں نے جشن منایا. نواسا اتنی معراج پا گیا کہ نیزے کی نوک پہ آپ کی شک جس لمحے میں ہم اور بیٹھ کر یہ ذکر کر رہے ہیں، سامان باندھ رہی ہیں مدینے کے علی کی. یہ ذہن میں رکھیے گا، میں پوری تحقیق کے ساتھ بات کر رہا ہوں. 28 رجب کے دن میں کافر نہیں ہوئے. کوئی نہیں سکتا تھا عباس دن کی روشنی میں زینب کو لے کر رات کی تاریخ میں، کیونکہ یہاں پر مصائب کی کتابوں میں روایات ہیں کہ مدینے کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے 27 رجب کی شام محلہ بنی ہاشم میں جاتے ہوئے اونٹ دیکھے تھے. محلہ بنی ہاشم میں اونٹ جا رہے تھے اور رسول اللہ کے دروازے پہ اونٹوں کو بٹھایا تھا. مدینے کے لوگ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے، آج کیا ہوا ہے؟ محلہ بنی ہاشم میں اونٹ کیوں جا رہے ہیں؟ یہ کہیں جا رہے ہیں کہ کہیں سفر کر رہے ہیں.
تو مدینے کے لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے بنی ہاشم کی خواتین بھی سفر کرتی ہیں؟ بنی ہاشم کی عورتیں سفر کرتی ہیں؟ سادات وغیرہ سادات مدینہ برباد ہو رہا تھا، کربلا آباد ہونے کے قریب تھے. بی بی ام سلمہ نے رسول کے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، رو کے بی بی ام سلمہ کی آواز ہے حسین میں تیری ماں ہوں، آپ وقت کے امام ہیں، میں آپ کے حکم پہ کوئی شرط تو نہیں لگا سکتی، لیکن ماں کی محبت بیٹے کو کچھ کہہ تو سکتی ہے. فرمایا نانی آپ میرے نانا کی نشانی ہیں، آپ حکم فرمائیں. سفید بالوں والی رسول کی زوجہ ضعیف ہاتھوں سے حسین کا ہاتھ پکڑ کے کہتی ہے عراق نہ جانا. مولا حسین کی آواز ہے نانی آپ نے مجھے عراق جانے سے کیوں منع کیا ہے؟ میں نے تو قصد ہی عراق کا کیا ہے. رو کے کہتی تیرے نانا رسول آدھی آدھی رات کو اٹھ کے کہا کرتے تھے ہائے عراق. یہ وہی بی بی ام سلمہ ہے، انہوں نے رسول سے مولا حسین سے کہا تھا حسین تیرے نانا کو تجھ سے بڑا پیار. بی بی ام سلمہ کو ایک دن رسول اللہ نے کہا تھا ام سلمہ میں حجرے میں کچھ مخصوص عبادت کرتا کی بات کر رہا ہوں، کوئی بھی آنا چاہے اسے میرے حجرے میں نہ آنے دے. بی بی ام سلمہ دروازے میں بیٹھ گئی، جس نے بھی آگے پوچھا رسول فرمائی عبادت میں مصروف. رسول اللہ عبادت میں مصروف ہے. بچپن میں حسین صحن میں آئے، دوڑتے ہوئے نانے کے حجرے کی طرف گئے. ابھی حسین رسول کے حجرے کے دروازے پہنچے تھے، بی بی ام سلمہ نے ہاتھ پکڑ کے کہا بیٹا رسول عبادت کر رہے ہیں. اتنا کہنا تھا یہ اندر سے حجرے کا پردہ اٹھا. آواز آئی ام سلمہ میں نے تجھے حسین کو روکنے سے میں نے تمہیں یہ تو نہیں کہا تھا کہ حسین میرا حسین جب چاہے جس وقت چاہے. بڑے ودا ہیں مولا حسین کے، مشکل ترین ودا بی بی ام البنین غازی کی ماں سے جب ملنے آئے تھے نا مولا حسین، بی بی ام البنین نے دیکھ کے کہا تھا مولا ارادہ کر چکے؟ فرمایا کر چکا. مولا جانا چاہتے ہیں؟ فرمایا جانا. ہاتھ باندھ کے کہتی ہے ماں کا دعویٰ تو نہیں، کنیز بن کے آئی تھی، کنیز بن کے رہنا چاہتی ہوں، کنیز بن کے مرنا چاہتی ہوں. مولا میں آپ سے کوئی بات کرنا چاہتی ہوں. فرمایا ہاں ماں حکم فرمائے. فرمایا یہاں نہیں، زینب کے حجرے میں آئی. مولا حسین کا ہاتھ پکڑ کے غازی کی ماں بی بی عالیہ کے حجرے میں لے کے گئی. جب عالیہ کے حجرے میں آئی تو دروازے میں بیٹے کھڑے کر دیے، اندر بیٹی کو لے کے رو کے جا کے ہاتھ باندھ کے کہنے لگی میرے 4 بیٹے ہیں، میری یہ بیٹی ہے. میں منت کر کے کہتی ہوں جب دین میں مصیبت آئے اپنے سے پہلے میرے بیٹے قربان کرنا. زینب کی چادر سے پہلے میری رقیہ کا برقع کو. بی بی ام سلمہ کا ودا، بی بی ام البنین کا ودا، جس ودا کو تاریخ نویسوں نے مشکل ترین ودا لکھا ہے اور ذاکرین نے اسے مشکل کر کے پڑھا ہے، وہ ہے حسین کی بیٹی سغرا کا ودا. میں آج صرف یہی ودا پڑھوں گا اور اسی میں مجلس تمام کروں گا. یہ میرے مولا حسین کی وہ پاک شہزادی تھی جس کی ماں دنیا سے جا چکی تھی. مولا حسین کے 4 حرم تھے. بی بی سغرا کی والدہ کا نام ام ولد تھا. بی بی سغرا کی آمد کے بعد بی بی ام ولد دنیا سے چلی گئی. سغرا یتیم ہو گئی. بی بی زینب نے بی بی سغرا کو پالنا شروع کر دیا. 3 سال کی تھی بی بی سغرا جب بی بی رباب کی ڈولی سیدوں کے دروازے پہ آئی. جب دروازے پہ آئی ہے بی بی زینب نے استقبال کیا حسین کے حرم کا. استقبال کر کے بی بی زینب گھر کے اندر لے کے آئی. آباد گھر تھا تب حسین کا، آباد گھر تھا حسین کا. امراؤ القیس کی بیٹی محلہ بنی ہاشم میں علی کے گھر آئی، علی کی بھری ہوئی حویلی دیکھی. بی بی زینب نے بڑے مان کے ساتھ کہا تو امراؤ القیس کی بیٹی ہے، تو اب علی کی بہو بن گئی ہے. میں علی کی بیٹی تمہیں کہہ رہی ہوں اس بھری حویلی میں تمہیں جو چاہیے وہ لے لے، جس حجرے میں رہنا چاہیے اس حجرے میں رہے. بی بی
रुबाब ने एक दफा अली की पूरी हवेली देखी, रोती रोती वहां गई जहां झूले में 3 साल की सुगरा थी। रो के बीबी सुगरा को हाथों में उठाया, हाथों में उठा के कहती है, अली की बेटी गवार रहना तेरी भरी हवेली से, मुझे ये बेटी चाहिए। जब बीबी रुबाब ने बीबी सुगरा को हाथों में उठा लिया, बीबी ज़ैनब रो पड़ी। फरमाया रुबाब मैंने वादा किया था तो जो कहेगी मैं बोलूंगा, लेकिन रुबाब इसे मैं पाल। रुबाब देखेगा कि बीबी कनीज बन के आई हूं, नौकरी में फर्क नहीं आने दूंगी, बीबी मां बन के पालूंगी। बीबी रुबाब ने बीबी सुगरा को पालना शुरू किया। अल्लाह ने बीबी रुबाब को 1 साल के बाद बेटी दिया, नाम हुसैन फातिमा। बीबी रुबाब का और बीबी सुगरा का और बीबी मासूमा का 3 साल का फर्क। 7 साल की बीबी सुगरा थी जब मदीना छोड़ी, 4 साल की सकीना थी। जब बीबी मासूमा आई है ना बीबी रुबाब की गोद में, तो बीबी आलिया आ गई। तो ये दाल साहब आप करें, मौला हुसैन के गोद में एक जानू में बीबी सुगरा थी, एक जानू में बीबी रुबाब सकीना को लेके बैठी। कभी सुगरा को सीने से लगा, कभी सकीना का माथा चूम। बीबी ज़ैनब आके खड़ी हो गई। बीबी रुबाब ने अली की बेटी को देखा, अपनी दोनों बेटियां मुसल्ले पे रखी, हाथ बांध के खड़ी हो गई। बीबी रुबाब को देख के बीबी ज़ैनब कहती है, शहजादी देख के कहती है, रुबाब मुबारक देने आई हूं, अल्लाह ने तुम्हें हुसैन को सुकून बेटी अता की। हर कोई बेटों पे खुश होता है, लेकिन मेरा हुसैन आज बड़ा खुश है, क्योंकि मैं हुसैन को देखती थी। हुसैन नमाज शब में सजदे में सर रख रख के कहता था, मेरे अल्लाह मुझे बेटी दे जो मेरे सीने के बगैर सो न सके। रुबाब ये तेरी गोद में तेरी बेटी नहीं, मेरे हुसैन की नमाज शब की दुआ है। मैंने आज तक हुसैन को रो के कभी कुछ अल्लाह से ऐसे मांगते नहीं देखा जैसे हुसैन ने अल्लाह से ये बेटी मांगी है। लेकिन रुबाब मैं तेरे दरवाजे पे आज अली की बेटी बन के नहीं, सवाली बन के आई हूँ। मैं एक सवाल करती हूँ, बीबी रुबाब का बदन कांपा, रो कर सवाल नहीं, अली की बेटी हुक्म कर। फरमाया जब अल्लाह अपनी औलाद दे देता है तो पुराई औलाद अच्छी नहीं लगती। अगर हो सके मुझे मेरी सुगरा वापस कर दे, अब अल्लाह ने तुझे तेरी बेटी दे दी है। इतना कहना था। रुबाब के सामने मुसल्ले में 2 बेटियां थी, अब इंतखाब करना था बीबी रुबाब ने कि सुगरा को उठाए या सकीना को उठाए। बीबी रुबाब जमीन पे झुकी, सुगरा को उठाया, सीने से लगा कर सकीना कोई और पाल ले, मैं रुबाब सुगरा को पालूंगी। हुसैन के कानों में आवाज आई, हुसैन मुसल्ले से दौड़े, रोते हुए मुसल्ले से सकीना को उठाया। यही वजह है कि उल्मा कहते हैं कि ये बच्ची बाप के सीने पे सोती थी, इसलिए कि मां के सीने पे सोती थी सुगरा। हुसैन ने कहा न सकीना को एहसास हो न सुगरा को एहसास हो। बीबी सुगरा रुबाब की गोद में पलना शुरू हो गई, सकीना हुसैन की गोद में पली। मैं जुमला कह रहा हूं, सैयदों से माफी मांग, हुसैन ने इस बेटी को मां बन के पाला था। घर में कुछ बेटियां ऐसी होती हैं जिसे बाप मां बन के पालते। मां बार बार कहती है ना इतने लाड किया करे, बेटी है। मौला हुसैन ने इतना उठाया है बीबी सकीना, रात को सीने पे, दिन को गोद में। हुसैन मुसल्ले पे होते, सकीना मुसल्ले। हर वक्त बीबी सकीना मौला हुसैन के हाथों। बस सादात और गैर सादात ये आज वाली रात आ गई, फरिश्त मुसाफिरों की बन गई। ये 7 साल की शहजादी कभी अकबर से पूछती थी, फरिश्त में मेरा नाम है? बड़ा दर्द होगा तो तुम शायद सुन सकते। मैं 5 या 6 मिनट और कभी रो के जाके चचा अब्बास से पूछा, चचा अब्बास फरिश्त में मेरा नाम है? इस बीबी को कहां खबर थी
کہ مجھے تو پوری حویلی اتنا پیار کرتی ہے, مجھے تو کبھی علی کی بیٹیاں اٹھاتی ہیں, مجھے کوئی اکیلا نہیں چھوڑے. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہنے لگا سغرا بیمار تھی نہیں, 27 رجب کو ہو گئی. یہ شہزادی بیمار تھی نہیں, یہ بیمار ہو گئی. اس کی بیماری تھی اکبر کا بچھڑنا. اب مجھ پہ سوال کرو کہ آپ نے یہ کہا کہ ام ولد کی بیٹی تھی, بی بی رباب نے پالی, سے اکبر کے حصے کی بہن کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے بی بی سکینہ کو اصغر دے دیا تھا. شہزادہ علی اکبر کی ماں کی طرف سے بہن کوئی نہیں تھی, بی بی سغرا کی ماں کی طرف سے بھائی کوئی نہیں تھا. حسین نے سغرا کو اکبر کی بہن بنا دیا. جب ہر بیوی نے دروازے پہ بند کر کے تالے لگانے شروع کر دیے, دروازے میں کون بیٹھی تھی؟ 7 سال کی یہ شہزادی. ہر بیوی آتی چلی جاتی, ہر بیوی آتی چلی جاتی, دروازے میں بیٹھی, بند دروازوں کو تالے لگتے دیکھتی رہی, بند دروازوں کو تالے لگتی دیکھتی رہی. ہر بیوی آتی سغرا کے سر پہ ہاتھ رکھتی, اچھا سغرا اللہ کے حوالے, اچھا سغرا اللہ کے حوالے, اچھا سغرا اللہ کے حوالے. بی بی رباب بار بار اپنے حجرے کا, اپنے پردے کا دروازہ دیکھ کھولتی, سامنے بیٹھی سغرا کو دیکھتی, بی بی رباب پھر اپنا دروازہ بند کر دیتی. جب مولا حسین نے دیکھا ہر کوئی آ گیا ہے, رباب نہیں آئی, مولا حسین تیزی کے ساتھ آئے, فرمایا رباب ہر کوئی آ گیا ہے اور ہر کوئی اپنی اپنی سواریوں میں بیٹھ رہا ہے, تو اپنے حجرے سے کیوں نہیں نکل رہی؟ بی بی رباب رو کہتی کیسے نکلو, دروازے پہ سغرا بیٹھا ہے. مولا میں نے 7 سال اس بچی کو اپنے ہاتھوں پہ پالا ہے, میں اسے دروازے پہ کیسے چھوڑ کے جاؤں گی؟ مولا حسین سغرا کو دروازے سے اٹھا دے. اتنا کہنا تھا, بی بی سغرا رو کے کہتی بابا نہ رو, ماں کو کہے آ جا, میں تجھے ودا کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہوں. مولا حسین نے کہا چل رباب میں تجھے لے کے چلتا ہوں. بی بی رباب بی بی سغرا کے قریب گئی. بی بی رباب نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے سغرا کے سر پہ ہاتھ رکھا, رو کے دی اچھا سغرا اللہ کے حوالے, رو کے کہتی تو مجھے ماں بن کے پالتی رہی ہے, ہر کوئی میرے سر پہ پیار دے, مجھے سینے سے لگا کے جا. جتنا کہنا تھا بی بی رباب نے بی بی سغرا کو سینے سے لگایا. بی بی رباب جب زمین پہ بیٹھے لگی, ادھر سے 3 دن کا اصغر ہاتھوں سے تڑپا, تڑپ کے سغرا کے ہاتھوں پہ آ گیا. بی بی سغرا رو کے کہتی دیکھ اماں میں نے مانگا تو نہیں تھا, اصغر مرضی سے آیا ہے, آیا بھی مرضی سے ہے, جائے گا بھی مرضی سے. بی بی رباب نے ہاتھ پھیلائے, اصغر ماں کے ہاتھوں پہ نہیں آیا. مولا حسین کی آواز رباب اب اٹھ کیوں نہیں رہی؟ رو کدی اصغر سغرا کے ہاتھوں سے نہیں آ رہا. حسین زمین پہ بیٹھے, اصغر کے کان میں کوئی بات کہی, اصغر نے بہن کے گلے سے باہر نکالی. سغرا رو کدی بابا بیچ تک لے جا, لیکن اتنا تو بتا دے تو نے اصغر کو کہا کیا ہے؟ آواز آئی میں نے کہا رہنا ہے تو رہ بہن کے پاس, حرمل کا تیر جانے زہرا گوری, حرمل کا تیر جانے زہرا کا غریب جانے, یہ تیر بھی میں اپنے حلق پہ کھا لوں گا. تڑپ گئی بی بی سغرا, رو کی کہتی ہے بابا میرا اصغر تیر کر گیا. سیدوں کے گھر میں ماتم شروع ہوا, اہل بیت کے گھر میں ماتم شروع ہوا. ہر کوئی جا رہا تھا, دروازے بند ہو رہے تھے. بند دروازوں کو جاتے ہوئے بی بی سغرا نے دیکھا, جب بند دروازوں کو دیکھا, جب سارے چلے گئے, مولا حسین نے کہا عباس ایک بار سغرا سے جا کے کہہ دے بابا کہہ رہا اللہ کے حوالے آخری دفعہ آیا ہے تیرا علموں والا غازی. عباس محلہ بنی ہاشم میں آیا, بی بی فاطمہ سغرا دروازے میں بیٹھی تھی, رو کے کہتی چچا لینے آیا ہے یا روکنے آیا ہے؟ عباس رو کے دے حسین کی بیٹی آخری بار مل لے, کوئی واپس آئے نہ آئے, عباس واپس نہیں آئے گا. بی بی سغرا رو کے کہتی ہے چچا عباس ایک بار میرا اکبر واپس بھیجنا, اکبر کو کہ پیدل چل کے نہ آنا, گھوڑے پہ بیٹھ کے آنا. میں نے سنا ہے جب اکبر گھوڑے پہ بیٹھتا ہے رسول اللہ
عبداللہ جیسا لگتا ہے. اکبر گھوڑے میں بیٹھے, اکبر محلہ بنی ہاشم سے سیدوں کی حویلی میں آئے. جیسے حاجی کعبے کا طواف کرتے ہیں, اکبر نے بہن کا طواف شروع کیا. سغرا روگ گدی ہر کسی نے دیکھا تھا, لیکن میری نظروں سے نہیں دیکھا تھا. بی بی نے ریت اکٹھی کی, روگ گدی اکبر زمین پہ نہ اترنا, اپنا پاؤں رکاب سے باہر نکال, اس ریت میں اپنا پاؤں لگا دے. اکبر نے ریت میں قدموں کا نشان لگایا. روگ گدی وعدہ ہے آخری سانس تک تیرے قدموں کے نشان. ایک منٹ اور. جب بھائی نے بہن کو ودا کیا, اجاز بھائی بی بی دروازے پہ نہیں, اکبر کے پاؤں کے نشان پر. روک دی اکبر اللہ کے حوالے, اکبر اللہ کے حوالے. اکبر جب شادی ہو پیغام ضرور بھیجنا, اکبر جب تیری بارات ہو مجھے ضرور بلانا. اکبر تیری بہن تیرا انتظار کرے گی, اکبر تیری بہن تیرا انتظار کرے گی. میرے ایک منٹ تو ماتمیوں سے کیوں مانگا تھا. 28 رجب کی رات سغرا اس قدموں پہ منہ رکھ کے رہ گئی. اکبر چلا گیا کربلا, اکبر کے سینے پہ لگ گئی برسی. 10 محرم کی آ گئی شام غریبہ. مدینے کا رہنے والا ایک شخص, نام اس کا عبداللہ ابن یحییٰ ہے. وہ کہتا 10 محرم 61 ہجری شام کے وقت سرخ آندھی آئی. اتنی تیز آندھی تھی, ایسے لگ رہا تھا جیسے آسمان سے خون گر رہا ہے. عبداللہ کہتا مدینے میں زلزلہ آنا شروع ہوا. مدینے میں اتنی تیز طوفانی بارش شروع ہوئی. مدینے میں اتنا اندھیرا ہو گیا تھا کہ ہمیں اپنا ہاتھ نظر نہیں آ رہا تھا. عبداللہ کہتا ہر کوئی گھروں میں خوف سے بیٹھا تھا, اللہ کی ڈر سے تسبیح کر رہا تھا کہ اللہ جانے قیامت تو نہیں آ گئی. عبداللہ کہتا ہے وہ میں 10 محرم 61 ہجری کی شام نہیں بھولا جب میں اپنے گھر میں اس تیز بارش میں ہوا دروازوں سے دروازوں کو مار رہی تھی. عبداللہ کہتا میرے کان میں ایک بچی کی آواز آئی, بابا میں اجڑ گئی, بابا میں اجڑ گئی. عبداللہ کہتا میں نے اپنی زوجہ کو کہا جلدی کر دروازے پہ جا, کسی کی بچی رستہ بھول گئی ہے, کوئی گھر سے نکلی ہے, اب اسے گھر نہیں مل رہا. عبداللہ کی زوجہ نے دروازہ کھولا, رو کے دی بچی دروازے پہ نہ کھڑی ہو, میرے گھر میں آ جا, حالات بڑے خراب ہیں, قیامت قریب آ گئی ہے. وہ بچی روک دی دروازہ بند کر, میں حسین کی بیٹی سغرا ہوں. سغرا کا نام آنا تھا. عبداللہ کہتا میں تڑپ کے اٹھا, میں نے روکا حسین کی بیٹی حویلی سے کیوں باہر آ گئی. روک دی ہر روز نانے کی قبر پہ جا کے چراغ جلاتی تھی. آج چراغ جلانے گئی, قبر محمد پھٹ گئی, رسول باہر آئے, آواز سغرا تیرا چراغ بجھ گیا. اکبر کو برسی لگ گئی.